بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ سے پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اب بلا تاخیر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ لال رنگ کے کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سوال تو نماز کے بارے میں ہے، لیکن حقیقتاً یہ سوال کا جواب مبنی ہوتا ہے کہ کیا لال رنگ کا کپڑا پہننا، ظاہر بات یہ سوال مردوں کے بارے میں ہے، لال رنگ کا کپڑا پہننا کیا مردوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یا ہے کہ مکروہ ہے؟ جائز ناجائز میں مکروہ کی بات بھی آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ تو یہ سوال کئی طرح سے پیش آتا ہے، لیکن یہ سوال کا پہلا حصہ جس پر جواب مبنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا کیا لال رنگ میں جائز ہے؟ جواب میں یہ کہ بتانا کہ کیا لال رنگ کا کپڑا پہننا ہی جائز ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے۔ تو آئیے ہم پہلے دلیل پیش کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لال کلر کا کپڑا پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے۔ آئیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو بخاری شریف میں ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوڑے بدن کے تھے اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، یعنی لمبے کندھے چوڑے کندھے والے تھے، اور ایسے ہی انہوں نے کہا لا شعر یبلغ شحمۃ اذنیہ، آپ کے بال تھے جو آپ کے کان کی لو تک پہنچتے تھے، یعنی یوں کہہ دیجئے کہ کان کی لو تک یہاں تک آتے تھے۔ آگے کہتے ہیں رأیتہ فی حلۃ حمراء، ہم نے آپ کو ایک لال رنگ کے جوڑے میں دیکھا۔ لم ارى شيئا قط احسن منہ، آپ کے جسم پر یہ لال رنگ کا جوڑا جتنا پھیٹاتا تھا اور آپ جتنے اچھے اور خوبصورت تھے اس سے بہتر ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لال کپڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ دوسری روایت جو بخاری اور مسلم کی ہے وہ بھی میں پیش کرتا ہوں۔ ابو جحیفہ سوائی کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خرج فی حلۃ حمراء مشمرا، کہ آپ لال جوڑے میں نکلے اور آستین بٹورے ہوئے تھے، اور اس کے بعد صلی بالناس رکعتین، لوگوں کے ساتھ صلی بالناس رکعتین، لوگوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائی۔ عام طور سے یہ عید بقرعید میں ہوا کرتا تھا۔ اور ایسے ہی ابو داؤد کی روایت ہے، عامر مزنی کہتے ہیں، گرچہ کہ اس کی سند میں تھوڑا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں دیکھا اور آپ وہاں پر خطبہ دے رہے تھے ایک کھچر پر، ایک بغلہ پر خچر پر، وہ علیہ بردن احمر، اور آپ پر لال رنگ کی چادر تھی۔ یہ 3 روایتیں ہم نے پیش کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لال کپڑا پہنا ہے، تو پھر اس کے کراہت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، ایسے ممانعت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس سلسلے میں چونکہ اس بات کے کہنے میں کچھ سبب ہے لوگوں کے پاس، کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے، یہ جو ہم نے آپ کو بخاری اور مسلم کی 2 روایتیں پیش کی، ابو داؤد کی ایک روایت پیش کی، ان روایت کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اسی طرح سے کچھ روایتیں ایسی جس سے پتہ چلتا ہے کہ لال رنگ یا لال رنگ جیسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ تو اس بنیاد پہ لوگوں نے کہا کہ لال رنگ کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، نہ اس پہ نماز ہی پڑھنا چاہیے، اس کے نتیجے میں آتا کہ نماز پڑھے ہوئی ہے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ دوسرا ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لال رنگ کا کپڑا پہننا جائز ہے، جیسا کہ ہم نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ اور جس دلیل سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، نہیں پہننا چاہیے، ان حدیثوں کی صحت میں کلام ہے، یعنی اس پر اعتراض ہے جنہوں کو کہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ اور جو لوگ منع کرتے ہیں کہ کیوں نہیں پہننا چاہیے، ان کے بارے میں کچھ دلیلیں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس لیے کہ اس کے اندر شیطان کی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے، شیطان اس کو زینت بنا کے پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد اس روایت کی بنیاد پر کہتے ہیں
نہیں پہننا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں لال جوڑا پہنے ہوئے تھا، تو اور میں نے بھی خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لال جوڑا پہنے دیکھا ہوا ہے، تو اس سے دلیل دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لال جوڑا پہنا، اس لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جو روایت جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، وہ روایت جو ہے اس سلسلے میں ایک تعلیل کی وہ شیطان جیسا کپڑا ہے، اس کی کوئی سند نہیں، کوئی حدیث نہیں اس کی بنیاد پر روکا جا سکے۔ دوسرے جو کہا گیا کہ اس میں کفار کی مشابہت پائی جاتی ہے، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک حدیث مروی ہے جو مسلم شریف میں ہے، عبداللہ ابن عمر کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر یہ دو صحابی الگ الگ ہیں، عمرو ابن العاص ہیں اور وہ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر کی یہ حدیث ہے جو ابن العاص کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں عمرو ابن العاص کے بیٹے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر دو کپڑے دیکھے جو زعفران سے رنگے ہوئے تھے، اب زعفرانی رنگ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لال رنگ ہے، اس لیے زعفرانی رنگ کچھ لال مائل ہوتا ہے اور کبھی زعفرانی پیلا پن ہوتا ہے، تو یہ زعفرانی کپڑے میں زیادہ گاڑھا رہے گا تو لال مائل ہو جاتا ہے، اور زیادہ گاڑھا نہیں تو پیلا مائل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے کپڑے دیکھے جو کہ زعفران کے جو پیلے پن میں تھے، تو عصفر ایک طرح کی پتی ہوتی اس سے رنگتے تھے، تو زعفرانی کلر اس سے نکلتا تھا۔ تو آپ نے کہا ان ھذہ من ثیاب الکفار فلا تلبسھا، یہ کافروں کے لباس ہیں، اس کو مت پہنو۔ تو گویا کہ لال گیروا رنگ جو ہے، جس کو آپ لال گیروا رنگ کہنے سے زیادہ سمجھ چاہتے ہوں گے، گیروا رنگ جو ہوتا ہے یہ پیلا پن لیتا ہے، لال ہی اس میں ہوتی ہے، تو لال کلر مائل ہوگا تو زیادہ گاڑھا زعفرانی رنگ بنے گا۔ تو گویا کہ آپ نے اس سے روکا کہ یہ کفار کے لباس میں ہے، اس کو نہیں پہنو، لیکن یہ خاص ایک قسم کے رنگ سے ان کو روکا تھا، اس سے لال کلر کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پہنا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کے اس لباس کے پہننے کے کئی ثبوت ملتے ہیں۔ ویسے آپ نے ایک بار کبھی روکا کہ تم لوگ یہ جو گھوڑے کے اوپر جو زین لگاتے ہیں، اس اوپر جو غلالہ ڈالتے ہو، یعنی اس کے اوپر سے جو کپڑا ڈالتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اس کو لال رنگ کا مت رکھو۔ لیکن یہ ساری حدیثیں جو ہیں ان حدیثوں کے مقابل میں نہیں پہنچتی ہیں، اور اگر اس سے مراد یہ کہ لال رنگ کے پہننے سے عورتوں کی مشابہت نظر آتی ہے یا کہ کفار کی مشابہت ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے تو واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ عام چیزوں کے اندر یہ ہے کہ وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، اس کی حرمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس سلسلے میں کوئی حدیث آ جائے جب منع کرے کہ یہ چیز نہ استعمال کرو، پہننے والی چیز ہے پہنو نہیں، کھانے والی چیز ہے کھاؤ نہیں، جانے والی چیز وہاں جاؤ نہیں۔ جب اس کی حرمت آ جائے تب تو وہ چیز منع ہوتی ہے، ورنہ عام طور سے وہ چیز راستہ کھلا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ان کو طیبات میں شمار کیا جاتا ہے، الا کہ اس کی دلیل آ جائے کہ یہ طیب چیز نہیں ہے، یہ خبیث ہے، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، کچھ بھی آ جائے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس پر قیاس کرنا درست نہیں کہ یہ آپ نے جو ضعیف حدیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پیش کیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال رنگ کے زین کے کپڑے کے اوپر جو ڈالتے ہیں اس کے استعمال سے منع کیا ہے، یا ایک کہ آپ نے کہا کہ یہ کفار کے کپڑے ہیں پھر بھی آپ نے پہنا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں منع کی گئی تھیں وہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ خالص کسی خاص رنگ میں کسی قوم کی مشابہت رکھتی تھیں۔ ہم تو نہیں جانتے کہ اس وقت کس قوم کی مشابہت تھی، لیکن عام طور سے جہاں تک یہ آیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو حلہ حمراء میں دیکھا، لال جوڑے میں دیکھا، تو ان کا بیان اپنی جگہ پر صحیح ہے اور ممانعت کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں تک ہم پہنچ کر کے آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب لال کپڑا پہننا جائز ہے تو اس میں نماز بھی درست ہے، الا ایک ہی اگر لوگوں کے ہاں وہ کسی خاص قوم کا لباس بن چکا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے پہننے والے کو وہی دیکھنے میں سمجھا جاتا ہے،
تو پھر کسی قوم کے جو ان کا شعار بن جائے اس کپڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو آپ پہن نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کو پہن کر نکلنے سے منع ہو جانا چاہیے، رکنا چاہیے، تاکہ آپ کو بھی اس کا تائید کرنے والا یا اس طرح کا ماننے والا، اس طرح سے ہونے والا نہ سمجھا جائے۔ تو یہ چیز ہے، بقیہ نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت ایسی نظر نہیں آتی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کسی کا عمل جو نیک عمل کرتا ہے وہ کب مقبولیت پاتا ہے اللہ کے نزدیک، یعنی مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس سلسلے میں جواب دینا بہت ہی آسان ہے، اور سارے لوگ تقریباً جانتے ہیں کہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے خالص نیت سے ہونا چاہیے، اور دوسری شرط جو بہت اہم ہے اس کے لیے کہ رسول کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ کو دین کا کوئی کام کرنا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ہی کر سکتے ہیں، جیسا انہوں نے کہا ہے، جیسا فرمان ہے، اور جیسے رسول نے کر کے دکھایا ہے۔ اور اس عمل کے صرف کرنے سے نہیں بات بنتی ہے، اس میں اللہ کے لیے کرنے کی نیت بھی شامل ہونی چاہیے۔ میری مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ میں جا کے نماز پڑھے، نماز پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن شریعت نے اس جگہ پر نماز پڑھنے سے روک دیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، تو پھر آپ کا وہاں پر گرچہ کہ آپ کی نیت وہاں ہو کہ ہم یہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے لیے خالص کر کے پڑھتے ہیں، نیت بھی صحیح ہے اور آپ کا اخلاص درست ہے اور نماز کا کام ایک اچھا کام ہے، لیکن وہاں پر اس چیز کو صحیح ہونے سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایسی کئی نمازوں کے بارے میں، کئی جگہوں کے بارے میں، کئی وقتوں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز پڑھنے سے اور اس جگہ پہ نماز پڑھنے سے یا اس کیفیت سے نماز پڑھنے سے یا اس تعداد میں نماز پڑھنے سے آپ نے روکا ہے۔ اس لیے نماز کی کیفیت تو یہ کہ وہ صحیح ہوتی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اپنے صحابہ کرام کو بتایا ہو، جس طرح سے کیا ہو، جس وقت میں کیا ہو، جس انداز سے کیا، وہ پتہ ہونا چاہیے۔ یوں ہی نہیں ہے کہ نیک کام جیسے بھی چاہو کرتے جاؤ، نیک کام صحیح ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کام وہی مقبول ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، یعنی نیت خالص ہو، اور کام وہی مقبول ہوتا ہے جو رسول کی شریعت کے مطابق ہو۔ آئیے میں پہلی بات کی دلیل دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ بینہ میں ہے، اور حکم ہی دیے گئے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں اور دین یعنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کریں، یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ تو یہ اخلاص کا حکم تو دیا ہی کہ ساری شریعتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کو اس وقت تک نہیں قبول کرتے ہیں جب تک کے لیے اللہ کے لیے خالص نہ ہو، یعنی اخلاص اور صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا گیا ہو، وابتغي به وجهه، اور اس سے اللہ کی رضا ڈھونڈی گئی ہو۔ یہاں اس لفظ سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اگرچہ نماز ہی پڑھتا ہو، نیت بھی خالص کرتا ہو کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس میں کسی کو شریک کرتا ہو کہ اللہ بھی راضی اور فلاں بھی راضی ہو جائیں، ان کی بھی رضامندی چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ شرک پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں قبرستان پر، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو وہاں ممانعت ہو جائے گی، اس لیے کہ قبرستان پہ نماز پڑھنے سے رسول نے روکا ہے، اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ساری زمینیں مسجد ہو سکتی ہیں بشرطے کہ وہ قبرستان نہ ہو، گھور نہ ہو، جہاں لوگوں کے کچرے پھینکے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی چھت پر نہ ہو، اس لیے کہ وہاں اتجاہ قبلہ نہیں صحیح ہو سکتا ہے، اس قسم کی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت ہونی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہوا ہے کہ میں شریکوں میں سے ساجھے داری میں کام کرانے والوں میں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے ساجھے داری پسند نہیں ہے۔ جس کسی نے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ،
حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے کسی نے ایسا کام کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، یعنی میں میرے لیے کام کیا اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا، اس کے عمل کو بھی، اور اس سے جو شرک کیا اس کو بھی چھوڑ دیتا، یعنی دونوں نے ہمارے چلے مضبوط نہیں ہوتا، اس کا عمل بیکار چلا جاتا ہے، اس کی ساجھیداری میں جو یہاں دیا تھا وہ بھی مجھے منظور نہیں ہوتا ہے۔ تو حقیقتاً اللہ کے پاس شرک نہیں ہے، اللہ کے پاس شرک کی کوئی قبولیت نہیں ہے، لہذا انسان کو اس سے بچ کر کے ہی سارے اخلاص کے ساتھ ہی بات کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، اور آپ ایسے نہیں اس کے الٹا کرتے ہیں، اور جہاں روکا ہے اس کے الٹا کرتے ہیں، تو وہ آپ کا کام یہ اللہ کے رسول کی مشاقت میں داخل ہوتا ہے۔ آئیے وہ آیت سنا دوں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس بات جاننے کے بعد کی ہدایت واضح ہو چکی ہے، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کے اپنا کوئی دوسرا راستہ بناتا ہے کہ ہم ایسے بھی کریں گے اور ایسے بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ امتیاز چاہتے ہیں، ہماری ایک خاص خصوصیت ہے، ہم ایسا ہی کپڑا پہنتے ہیں، اس رنگ کا پہنتے ہیں، اس ڈھنگ کا چلتے ہیں، اس انداز سے نماز پڑھتے ہیں، اور اب مثالیں کہاں سے، تو کچھ لوگ ہیں جو مان لیتے ہیں کہ چلو ہم کو تو دریا ہی میں کھڑا رہنا ہے، وہ 24 گھنٹہ وہیں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ہے کہ وہ کھڑا ہی رہنا چاہتا ہے، بیٹھنا نہیں چاہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہماری ساری بات تو انہی کے سائے میں ادا ہو جائے گی۔ ان کے سائے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، ان کے کار فرمائیاں ہیں، ان کا علم ہے، ان کا فضل ہے، آپ جہاں بھی ڈھونڈو گے اللہ کو پا جاؤ گے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ بات درست نہیں ہوتی ہے، تو لہذا مخالفت میں نہیں رہنا چاہیے، اور ایسے ہی اس سے بچنا چاہیے۔ جو کام اللہ کے رسول کے عمل کی مخالفت میں کیا جاتا ہے وہ کام درست نہیں ہوتا ہے، لہذا خالص عمل وہ ہے جو رسول کے جس پہ نیت صحیح ہو، اور قابل قبول عمل وہ ہے جو رسول کی سنت کے مطابق ہو۔ جو ایسا نہیں کرتے ہیں ان کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ملاقات آپ سے رہے گی، اور ساتھ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن آپ تک اس پروگرام کو پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، بیماریوں سے اور اسے مشکلات سے نجات دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔